بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر میاں نوشاد علی کا خیل ہے اور میں نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل میں پروفیسر ہوں۔ آج میں نوجوانوں کے ایک مسئلے پہ بات کروں گا جس کو میسٹربیشن کہتے ہیں۔ اس کو عام لفظوں میں ہینڈ پریکٹس اور اردو میں مشت زنی کہتے ہیں، اور پٹھان لوگ اس کو موٹی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو استمناء بالیت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہاتھ سے یہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کو سیلف پلیجر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ بات اس لیے میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سینکڑوں جوان لوگ آتے ہیں اور وہ انتہائی پریشانی، اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی عوارض ہیں، خواہ وہ مردانہ کمزوری ہو، مردانہ بانجھ پن ہو، جنرل ویکنس ہو، صحت خراب ہو، تو سب ان چیزوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور یہ اسی کی وجہ ہے جس سے یہ ساری بیماریاں موجود ہیں۔ تو چونکہ ایک تو نوجوانوں کی بیماری ہوتی ہے، دوسروں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ہمیں آتے ہیں یہ کم ہے۔ سارے لوگ حکیموں اور ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی پریشانی اور بھی بڑھتی ہے، کیونکہ یہ مختلف قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں جس کے اپنے نقصانات ہیں۔ تو آج میں اس پہ بات کروں گا اور اس کے دو پہلو میں اجاگر کروں گا۔ ایک 2 منٹ میں لوں گا کہ اس کے حساس اس پہ میں بات کروں ایسپیکٹ پہ، وہ ہے مذہبی وجہ، کہ مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگرچہ یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی ہے، تو میرا خیال تھا کہ میں تھوڑا سا اس پہ کر لوں کہ مختلف مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ہو۔ لیکن میں ابھی سے کہتا ہوں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، اور میرا یہ جو میں کہوں گا یہ میرا کوئی آخری وہ نہیں ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ آل 3 بڑے مذاہب، عیسائیت، ہندوازم اور اسلام، اس کے بارے میں بہت اس میں موجود ہے۔ عیسائیت میں بہت زیادہ اس کی مخالفت ہے، اور اس کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کی سمجھ مجھے اس لیے نہیں آ رہی کہ یہاں کے لوگوں میں اور جنسی پابندی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ 14 سال کی عمر سے ان لوگوں کو اجازت ہوتی ہے اپنے جنسی روابط قائم کرنے میں، لڑکا اور لڑکی دونوں کو، اور اس پہ کوئی بھی مطلب ہے کہ ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور پتہ نہیں کہ یہ میسٹربیشن کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں، اور اس کے کچھ ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سخت اس کے بارے میں ان کی ہدایات ہیں۔ ہندوازم میں بھی اس کے بارے میں کافی سخت وہ موجود ہے، روایات موجود ہے۔ چونکہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ سوشل کلچرل وجہ سے اور سب چیزوں پہ پابندی ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ میسٹربیشن کی وہ تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور ہے بھی۔ اسلام میں اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، چونکہ قرآن میں اس کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن بہت سے علماء کے میں نے پڑھے ہیں،
تو وہ علماء کچھ تو اس کو بالکل حرام سمجھتے ہیں اور اس کو بلکہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اور کچھ تو اس کو پرمیسیبل یا مباح سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس سے آپ زنا اور دوسری برائیوں سے بچ سکتے ہیں تو اس میں کوئی وہ بڑا گناہ نہیں ہے، تو ان کا یہ خیال ہے۔ لیکن میجارٹی جو ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ گناہ کے بارے میں نے کوئی وہ نہیں کیا، کیونکہ ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ پریکٹس نہ کریں تو اس میں گناہ بھی ہے اور عذاب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی واضح پیغام نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے یا گناہ ہے، تو اس کے بارے میں اس کے متبادل کوئی انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ ایک نے کہا ہے کہ آپ روزے رکھیں، تو اب کتنا روزے رکھے گا بندہ؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو مطلب ہے کہ روزے تو آپ 10 سال تو متواتر روزے نہیں رکھ سکتے، سب کچھ تو لوگ تو شادیاں بھی نہیں کر سکتے، تو اب کب تک روزے رکھو گے؟ دوسرا یہ ہے کہ روزہ تو دن کو رکھو گے، رات کو پھر کیا کرو گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایکسرسائز کرے، وہ کرے، یہ کرے، تو یہ کافی بہت مصیبت ہے۔ میں صرف اس کی طبی وجہ بیان کروں گا کہ میڈیکلی اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جنسی خواہش بالکل اس کی ایک نارمل چیز ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ جس طرح آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو نیند آتی ہے، آپ دوسرے کام کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ایسے جو آپ کے جسمانی اس کے لیے ضروری ہے، تو اسی طرح جنس بھی ایک ضرورت ہے۔ اور 14 سال کے بعد جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سارے انڈوکرائن سسٹم آپ کے جنسی سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہ سپرم پیدا ہوتے ہیں، یہ بلٹ اپ ہوتے ہیں، تو یا تو یہ خود ریلیز ہوں گے یا آپ ریلیز کریں گے۔ اب جو ہے ہمارے سوشل مذہبی لحاظ سے اور جنسی ملاپ کا تو مکمل طور پہ پابندی ہے، زنا جو ہے بہت بڑی گناہ ہے، تو آپ کے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے جو ہے میسٹربیشن یا ہینڈ پریکٹس۔ اب یہ گناہ ہے یا عذاب ہے یا حرام ہے وہ تو دوسری بات ہے، اس کا حساب کتاب تو اللہ کے پاس بعد میں ہوگا، لیکن طبی لحاظ سے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عام آپ کے جسم کی ضرورت ہے، اور جب یہ ہوگا یہ آپ مطلب ہے کہ یہ یا تو خود ہوگا یا آپ کریں گے۔ اب جو لوگ شادی کی عمر میں، تو ضروری ہے کہ اگر وہ شادی کر لیں تو اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن جس کی شادی نہ ہو یا مطلب کہ عمر ایسی ہو کہ شادی کی عمر ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ یہی کریں گے۔ اب اس کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کا جو مین ہے وہ یہ اس کی بہت زیادہ پریکٹس ہے۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ ہر رات 4-5 دفعہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی اس کے بغیر، کوئی کہتا ہے مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ خطرناک ہے۔ جب یہ آپ کریں گے تو 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ کی جو جنسی خواہش ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، اور آپ کو اپنی نارمل جنسی خواہشات، جس طرح لوگ خوش ہوتے ہیں کہ شادی کرے گا، اس طرح اس کی بیوی ہوگی اور یہ اپنی مطلب ہے کہ شادی شدہ زندگی صحیح طور پہ گزار سکیں گے۔ تو اگر اس کو یہ لت پڑ جائے تو ان کی یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور یہ پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان کو وہی
خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کہ پہلے سے لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے. تو زیادہ اس کا بہت ہی نقصان ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے ذہن پہ اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ وہ پریشانی میں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر خود بخود، کیونکہ جنس کا دماغ کے ساتھ بہت تعلق ہے، تو ایک دفعہ وہ سسٹم خراب ہو جائے تو پھر اس میں مردانہ کمزوری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب مردانہ کمزوری کے پڑ جاتی ہے تو پھر ان میں بانجھ پن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ پورنوگرافک مطلب اوریاں فلمیں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، یا گروپ میسٹربیشن کرتے ہیں، جو کہ ہمارے کلچر کے لحاظ سے بہت بری چیز ہے. تو ایسی عادات میں جب بندہ پڑ جاتا ہے، اوریاں فلمیں دیکھنا یا گروپ میں یہ کرنا، تو اس سے بہت ہی ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. دوسرا، ایسے طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ لوہے کے پین استعمال کرتے ہیں، رنگز استعمال کرتے ہیں. مریض آ کے اس میں رنگ پنسی ہوتی ہے، اس کو بہت ہی ڈیمیج کیا ہوتا ہے عضو تناسل کو، اور اس کی یہی بہت بڑی خرابی ہے. تو یہ ہے کہ اگر اس کو طبی لحاظ سے، اگر اس کو ہفتے میں 2 ہفتے میں اگر ایک دفعہ ہو جائے تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں لگتا. میں اس کے مذہبی پہلو میں نہیں جاتا، میں اس کی طبی پہلو میں جاتا ہوں. ایک امام صاحب نے بتایا کہ آپ روزانہ موم بتی، جلی ہوئی موم بتی پہ ہاتھ رکھیں تاکہ آپ دوزخ کے لیے تیار ہو جائیں. اب تو یہ تو اس کا علاج نہیں ہے نا، اور نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ اس کو اعتدال کے ساتھ کریں، اور کوئی بھی غلط چیز پورنوگرافی یا اس پہ نہ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائز کریں، آپ باڈی بلڈنگ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس کو ذہن پہ دباؤ نہ ڈالیں، غلط چیزوں سے بچیں، زنا سے بچیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، نشے وغیرہ، اس سے بچیں. تو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ اس پہ مریض کو اور بھی پریشانی میں مبتلا کریں. تو اس کے یہی میں بتاتا ہوں کہ نہ اس سے مردانہ کمزوری پیدا ہوتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں کئی مہینے میں، 2 ہفتے میں، نہ اس سے بانجھ پن پیدا ہوتی ہے، نہ اس سے ہڈیاں خراب ہوتی ہے، جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ ہڈی کی نلی خراب ہو گئی ہے، نہ اس سے آنکھوں کا نظر خراب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ جو ذہنی پریشانی لوگ مبتلا کر دیتے یا حکیم لوگ، تو اس سے اس کی ساری کی ساری جنسی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ڈپریشن ہے اس سے ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی. تو میں نے آپ کو تھوڑا سمجھایا، اور امید ہے کہ آپ اس کو غلط نہ لیں گے. اس کو آپ صحیح طور پہ لیں اور اس پہ عمل کریں، اور کوشش کریں کہ برائیوں سے بچیں، نماز پڑھیں، ورزش کریں، غلط کاموں سے بچیں. تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور دوسرے نوجوانوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. والسلام.